معزز سامعین کرام، دیار اردو چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آپ سن رہے ہیں مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط کی اطلاع آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ مشاہد ذرا نروس تھا۔ مردان، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں بھٹو وہاں ہم۔ مردان پر لاکھوں کے ہجوم اور ان کے پرجوش نعروں کے کرنٹ کا اثر ہو رہا تھا۔ چلیں چلیں بھائی جان۔ بھٹو کی کار ایک بہت بڑے چبوترے کے نیچے جا کر رک گئی، مینار پاکستان کے عین سائے میں۔ اسے ورکرز کے ایک ہجوم نے گھیر لیا اور وہ چبوترے کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ جلدی کریں بھائی جان، جلدی کریں، مردان چیخنے لگا۔ ہم بھی ڈائز پر جا سکتے ہیں، بھٹو کے پیچھے پیچھے۔ نہیں، مشاہد وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں ورکرز کے ہاتھوں اپنی درگت نہیں بنوانا چاہتا، اور تم بھی یہیں کھڑے رہو۔ انہوں نے اوپر دیکھا۔ ان کے عین اوپر درجنوں مائکس تھے، اور پھر بھرتی کی تقریروں کے بعد بھٹو ان مائکس کے اوپر آ کھڑا ہوا، ہاتھ کولوں پر، اور وہ ابھی تک کچھ چبا رہا تھا۔ ہجوم اسے دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کی جڑیں اس ہجوم میں تھیں۔ پھر اس نے تقریر شروع کی۔ اس نے بہت کچھ کہا، اور جب ڈائس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جوش میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور نعرے لگانے لگتے تو وہ غصے میں آ کر ان سے کہتا، بے وقوف بیٹھ جاؤ، اور بے وقوف فوراً بیٹھ جاتے۔ مردان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھٹو کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ سینکڑوں لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے نصب تھے، اور آوازیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہجوم کے شور میں مل کر لفظوں کی پہچان کو ناممکن بنا رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ بھٹو ڈھاکہ میں بلائے جانے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر اسے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ اس اجلاس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شاید یہ بھی کہ اگر کوئی MNA اس اجلاس میں شامل ہوا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ ہمیں گارنٹیر چاہیے، اور پبلک تائید کر رہی تھی کہ مجیب الرحمان کی رعونت اور علیحدگی پسندی کا یہی جواب تھا۔ گارنٹیر کے بغیر مغربی پاکستان کے نمائندے کیوں ڈھاکہ چلے جائیں؟ اس کی آستینوں کے بٹن کھلے تھے، اور تاریخ اس کے لفظوں کی منتظر تھی۔ اس نے مینار پاکستان کے سائے میں سمندر کی لہروں کی طرح پرجوش ہجوم کی جانب دایاں ہاتھ اٹھا کر ایک رندی ہوئی لیکن صاف اور بلند آواز میں کہا، ورنہ، اور پھر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ادھر اشارہ کیا جدھر شاہی قلعہ تھا، اور اس کے پار کہیں ہندوستان کی وسعت تھی، اور اس سے پرے مشرقی پاکستان تھا، فاصلوں کی کمند سے آزاد۔ چلیں بھائی جان۔ مشاہد نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ تاریخ کا کراس روڈ پیچھے رہ گیا۔ برگیتا بند آنکھوں سے اپنے پپوٹوں کے روشن ماس کو دیکھتی تھی، اور اس ماس میں طرح طرح کے رنگ ابھرتے تھے۔ اس نے چہرہ اونچا کر کے پپوٹوں کو سورج کے سامنے کیا، اور اس کی بند آنکھیں چندھیا گئیں۔ آج کرسمس ہے، اور یونیبرگ میں کون سا ایسا گھر تھا، دریا پر جھکے ہوئے گھر اور کھیتوں کے سبزے میں گھرے ہوئے گھر، جس کی خواہش برگیتا کو نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ پاپا راڈنی کی منتیں کرتے، ان کے لیے چاکلیٹ کیک لے کر آتے۔ کرسمس کے روز برگیتا کو ہمارے گھر میں بھیج دیجیے، ہمارے سب مہمان اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کرسمس کے دن اسے دیکھنا اچھا من ہوگا۔ ہم اسے ایک شہزادی کی طرح رکھیں گے۔ لیکن پاپا راڈنی کبھی نہیں مانتے تھے، کرسمس کے دن تو ہرگز نہیں، اور وہ اپنے بے سرے اور چرخ چوں 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 بولتے۔ پر ٹیچر ہارمونیم پر اسے کیسا بابرکت دن ہے، اور ساڈا یسوع مسیح اج آیا سی گا گا کر سناتے، اور وہ صرف ان کا دل رکھنے کے لیے یہ دیسی کرسمس گیت سنتی رہتی۔ وہ سویڈش تھی، اور اسے اردو اور پنجابی کا بہت کم محاورہ تھا۔ مشاہد نے جیپ کے تیز ہارن کو متعدد بار بجایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ راوی کے پل پر پہنچ چکے تھے۔ نیچے ریت کا ایک وسیع علاقہ تھا جس میں مختلف حصوں میں بٹا ہوا راوی بہتا تھا۔ اس کا مرکزی بہاؤ کسی عام نہر کی چوڑائی جتنا تھا، اور اس میں بھی روانی بہت غور سے دیکھنے پر رواں ہوتی تھی، اور وہ ریت کے ٹاپوؤں میں سے
سہم کر نکلتا جاتا تھا۔ 4 چیزیں ہیں اور کامران کی بارہ سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے۔ مشاہد نے بارہ کی طرف دیکھا لیکن ناراضگی سے دیکھا۔ آثار قدیمہ کے جوکروں نے اپنے تئیں بارہ کے کھنڈروں کی عظمت رفتہ بحال کر دی تھی اور ایسی بحال کی تھی کہ وہ اب کسی صنعتی نمائش میں استادہ بجلی کے پنکھوں یا چینی کے برتنوں کا جگمگاتا سٹال دکھائی دیتی تھی۔ نوے نکور پرانے برتن دے کر نئے برتن لینے والے جوکر ابھی تک ہمارے آس پاس تھے۔ جلدی سے بابا نذیر دی آرٹسٹ کو تلاش کرو۔ مشاہد نے جیپ کی رفتار سست کر دی۔ کر لیا۔ مردان نے انگلی کھڑی کر دی۔ ریت میں دھسی اس بڑی کشتی کے پاس ایزل کو گھورتے ہوئے ڈھیلے سپورٹس ہیٹ اور کرتے شلوار میں وہی تو ہے جسے ہم بابا نذیر کہتے ہیں۔ بھائی جان آپ مجھے یہاں اتار دیجئے، برگیتا نے کچھ ڈانٹ کے انداز میں کہا۔ ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ مشاہد نے جیپ روک لی۔ ہم تمہیں واپسی پر پک کر لیں گے، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا بھائی جان۔ وہ جیپ سے کود کر اتر گیا۔ بابا نذیر کے پاس گیا ہے؟ ہاں، مشاہد نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ پل کے دونوں سروں پر متعدد اینٹی ایئر کرافٹ گنز اپنی لمبی گردنیں اٹھائے بے وقوف کچھوؤں کی مانند لگ رہی تھیں، جنہیں یہ علم نہیں تھا کہ آخر ہم خالی آسمان کو کیوں دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جنگ کا خطرہ ہے۔ کب جنگ کا خطرہ نہیں ہوتا؟ جوکرز آل آف دیم۔ راوی کے پار ہوتے ہی جیسے لاہور ان سے کٹ گیا۔ جانے دیے راوی، نہ کوئی آوے تے نہ کوئی جاوے۔ شادرہ موڑ سے ذرا پہلے مشاہد نے جیپ روک دی۔ ہم اب بھی کاموں کی جا سکتے ہیں برگیتا، کوئی حرج نہیں۔ نہیں مشعل، برگیتا اپنے سر کو ہلاتی گئی، جیسے ذرا رکی تو اسبات کا پہلو نکل آئے گا۔ نہیں، میرا وہاں کوئی نہیں، ہم وہیں چلیں گے جہاں ہر کرسمس کو جاتے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ جیپ شاہدرہ موڑ سے بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ شرک پور جانے والی سڑک میں اب بھی پرانے زمانوں کی سستی اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کے آس پاس جو سرسوں کے کھیت اور امرودوں کے باغ تھے ان میں ایک خاص ویرانی تھی جو اسے دوسری سڑکوں سے الگ کرتی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہمیشہ شائبہ ہوتا کہ شاید کان بند ہو گئے ہیں، لیکن آوازیں رک جاتی اور صرف جیپ کے انجن کا شور سنائی دیتا۔ برگیتا نے کشمیری شال کو اپنے سے الگ کیا اور اسے بغیر طے کیے پچھلی نشستوں پر پھینک دیا۔ یہاں لوگ کھلی فضا سے بہت جھجکتے ہیں، حالانکہ یہی قدرتی ماحول ہے۔ انسان کا بدن ہوا اور دھوپ کو براہ راست محسوس کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں کی کھلی فضا ایسی نہیں کہ یہاں اسٹاک ہوم کے مڈ سمر نائٹ کے جشن کے انداز میں یوں ہی بے دریغ گھوما جائے۔ یہاں بہت کچھ ہے جو ہمیں روکتا ہے۔ ہماری زمین کے اندر اور اوپر بہت کچھ ہے جو رینگتا ہے اور سرسراتا ہے۔ موسم میں شدت بھی ہے، لیکن کھلی فضا میں خوف بہت ہے۔ اس میں ڈر ہے، ڈر ہے کہ کوئی آ جائے گا، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کھلی فضا میں اور اتنی زبردست آسودہ دھوپ میں، سرسوں کے کھیتوں میں مشعل ذرا ذہن میں لاؤ کہ گھاس اور پودوں کی ٹھنڈک اور سبزہ جب تمہارے ننگے بدن کے نیچے بہتے ہیں تو یہ زبردست ہوگا۔ ہاں، مشاہد نے اس کی خواہش کی تہ کے مفہوم کو جانا اور مسکرایا۔ اور یہ بھی زبردست ہوگا کہ ٹڈیاں اور مکوڑے وغیرہ میری پیٹھ پر چل رہے ہوں اور میں ان کو بار بار جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شرک پور کی ہریالی ان کی جیپ پر جھکی رہی اور پھر وہ دھوکہ منڈی کے راستے پر آ گئے۔ تقریباً 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مشاہد نے جیپ کو نچلے گیئر میں ڈالا اور بائیں جانب موڑ دیا۔ بلوچاں کا گاؤں یہاں سے 5 کلومیٹر تھا۔ دن ڈھل رہا تھا اور وہ جس سمت میں سفر کر رہے تھے ادھر سے جو ہوا آتی تھی اس کی خنکی بڑھتی جاتی تھی۔ بلوچاں کے آگے ایک پرانا برگد جیسے آدھے آسمان کو ڈھک کر پھر نیچے آتا تھا۔ اس کے سائے میں سے گزرتے انہیں دسمبر کی دھوپ کے دھوکے کا احساس ہوا جو یکدم ساتھ چھوڑتی تھی اور اس کی جگہ سرد ہوا آتی تھی۔ برگد کے آگے ایک کھلا اور سپاٹ میدان تھا اور اس میدان میں سے پرے راوی پیلی دھوپ میں اپنے آپ پر نظریں ٹھہرنے نہ دیتا تھا۔ دوسرے کنارے پر شیر شاہ سوری کے زمانے کا گاؤں کگا اور اس کی پرانی فصیل سرد پایوں میں سے
اٹھتی دھندلاہٹ میں کہیں ظاہر ہوتے تھے اور کہیں گم ہوتے تھے۔ چنے کا ایک کھیت بائیں ہاتھ پر آیا۔ جیپ رک گئی کیونکہ آگے صرف ریت تھی۔ ریت میں پاؤں دھنستے تھے اور 100 میٹر کے فاصلے پر دریا کی روانی تھی۔ راوی کے پانی تھے، اس دھرتی پر اپنا سایہ کیجیو اے گنگا، شیدری، پاروشنی اور سرسوتی۔ اور 100 میٹر کے فاصلے پر دریا کے پانی تھے یا روشنی کے پانی تھے۔ ریت میں پاؤں دھنستے تھے، اس لیے مشاہد نے مردان کے بارے میں سوچا کہ اچھا ہوا وہ نہیں آیا، ورنہ اسے یہاں چلنے میں بہت دشواری ہوتی۔ اس کا پاؤں ریت میں بہت گھسٹتا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے تمہاری ان 4 مرغابیوں کا کیا کیا جن کا تعلق خوشی سے نہیں۔ مشاہد چلتے چلتے رکا لیکن کچھ کہا نہیں اور پھر چلنے لگا۔ میں نے انہیں رنجیت سنگھ کی پوتی کے ہاں بھجوا دیا تھا، اسے مرغابیاں بہت پسند ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو ٹھیک طرح سے یہ بھی معلوم نہیں کہ رنجیت سنگھ کی پوتی ابھی تک زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بہت کم لوگ اس کوٹھی کے اندر گئے ہیں، وہاں کچھ چھپایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا۔ رات کو بھی روشنی نہیں ہوتی اور بے شمار کہتے ہیں جو جنگلی حالت میں اس کے اجڑے ہوئے ان میں گھومتے رہتے ہیں۔ صرف مس پیر باہر آتی ہیں، اور بہرحال میں نے مرغابیاں انہیں بھجوا دی ہیں، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ ان مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر چلتے چلتے برگیتا رکی۔ مشاہد کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کیا ہے، لاپرواہی یا گہرا ٹھہراؤ، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ چلنے لگی۔ ان کے پاؤں تلے آتی ریت میں گلاہٹ کی نمی آنے لگی۔ میرا خیال ہے یہاں دور دور تک کوئی نہیں جو ہمیں دیکھ سکے۔ مشاہد نے اپنے 4 چفیرے نظر دوڑاتے ہوئے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا۔ وہاں درخت تھے، کھیت اور راستے تھے، لیکن کوئی زی رو نہ تھا۔ یہی ٹھیک ہے، اس نے پکنک باسکٹ ریت پر رکھی اور پسینہ پونچھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ریت اس کے بدن کے بوجھ سے ادھر ادھر سرکی اور پھر وہ اس میں فٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ ہی، اس نے باسکٹ میں سے سینڈوچز کا ایک پیکٹ نکالا۔ نہیں، پہلے وہ کام جس کے لیے ہم ہر کرسمس پر یہاں آتے ہیں۔ برگیتا نے اپنے کولے پر کسے جین کے بٹن کو چھوا اور پھر آنکھوں پر ہتھیلی کا چمچہ جما کر انتہائی غور سے چاروں طرف دیکھا۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ اسے پنڈلیوں اور رانوں پر کسی ہوئی جین اتارنے کے لیے خاصا تردد کرنا پڑا۔ تم آؤ گے؟ مشاہد باسکٹ میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا جب اس نے پوچھا کہ تم آؤ گے، اور وہ ایک سیاہ کلاسز آف رے ہورس کی طرح ٹانگیں پھیلائے کھڑی تھی اور سورج کو روکتی تھی جو اس کی پشت پر تھا۔ اس نے اس کے پورے بدن کو اور ایک ایک پور اور ابھار کو حیرت سے دیکھا، اور اس نے اسے دیکھنے دیا۔ یہ ایک سیاہ سحر تھا جو وہ اس پر پھونکتی تھی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، تم ہو آؤ۔ برگیتا پاؤں ریت میں سے نکالتی ہوئی پانی کی طرف چلنے لگی۔ ان خطوں کے لوگ دریاؤں اور ندیوں سے کیوں جھجکتے ہیں؟ یہ نہانے کے لیے ہیں اور تیرنے کے لیے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ مرد کناروں پر بیٹھ کر تربوز کھاتے ہیں اور ان کے چھلکے پانیوں میں پھینکتے ہیں، اور عورتیں اگر بہت دلیر ہو جائیں تو پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پانی اور کپڑے کا کوئی ساتھ نہیں۔ انسان پانی میں جائے تو ایسے ہی جائے جیسے وہ جا رہی تھی۔ دریا کی بوس اس کے پوروں میں رچ کر اس کے خون میں شامل ہو رہی تھی۔ اس نے پہلا قدم پانی میں رکھا تو جھجکتے ہوئے رکھا، اگرچہ وہ اس کی سرد اور گیلی کاٹ کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے باوجود پانی بہت زیادہ یک بستہ تھا، اور وہ تھر تھرائی اور پورے بدن سے تھر تھرائی۔ پھر دوسرے قدم پر اس کی یک بستگی قدرے کم ہوئی، اور پھر اس کے پاؤں اس میں ایسے اٹھنے لگے جیسے وہ عام زمین پر چلتی ہو۔ 10-12 میٹر کے بعد پانی ذرا گہرا ہونے لگا، اور وہ اسے اپنے بدن پر چڑھتے اور ٹھنڈک اتارتے محسوس کرتی آگے ہوتی گئی، اور وہاں اتنا پانی تھا کہ وہ اگر بیٹھ جائے تو گردن تک آئے اور اس میں اپنے آپ کو دھو سکے، تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ وہ مزید آگے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ راوی ایسا دریا نہیں تھا جس کی تہہ برابر ہو اور انسان اس کے اوپر سطح پر تیرتا رہے۔ کہیں وہ کمر تک آتا تھا اور کہیں یک لخت سینکڑوں میٹر گہرا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی ناک دریا کی سطح پر رکھی
اور دوسرے کنارے کو دیکھا۔ کگا گاؤں کی پرانی فصیل کے گرد اترتی شام کی سیاہی پھیل رہی تھی اور بالکل چپ تھی۔ پانی کے چلنے کی سرسراہٹ بھی نہ تھی۔ پانی برگیتا کی کمزوری تھا۔ یونیبرگ میں بھی گرما کا کوئی دن ہوگا جب وہ دریائے یونا میں کود کر دوسرے کنارے کو ہاتھ لگا کر واپس نہ آتی ہو۔ راوی کا پانی یونا کی نسبت پھر بھی گرماہٹ کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں چپ تھی، اور وہاں بندرگاہ کی جانب سے آتے ہوئے سٹیمرز اور جہازوں کے بھدے ڈکراتے ہوئے ہارن، اور وہاں کلا پانی بھی بہت گاڑھا تھا۔ جانے اس میں کیا کیا آ کر ملتا تھا، آئل، کوڑا کرکٹ، سیوریج، صنعتی فضلہ، لیکن راوی ابھی تک صاف اور ہلکان اور بدن کو نئی زندگی دینے والا تھا۔ اس نے ناک کو دونوں انگلیوں سے بھینچا اور ڈبکی لگا کر پانی کے اندر گئی، اور اس دنیا میں ہلکی بڑبڑانے تھیں اور ہر شے اوپر کو اٹھ رہی تھی اور وہ سست ہوتی تھی۔ تب اس کا سانس کم ہوا اور اس کا سر سطح کے اوپر آ گیا۔ دسمبر کی شام پانیوں کے اندر تک جا رہی تھی اور اس کی سردی اب برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ آج صبح مشاہد کی بوڑھی باجیاں اسے یوں تو کرسمس کی مبارکباد دینے آئی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے آتی ہیں، اور دھواں دار رونے دھونے اور ایک دوسرے کے آنسو اور ناکے پونچھنے کے لیے ٹیشو سپلائی کرنے کے دوران انہوں نے اپنے باپ چودھری اللہ دتا خان کی آل اولاد کے ممکنہ اختتام کے بارے میں نہایت دردناک طریقے سے اظہار رائے کیا تھا، اور نہایت واضح مگر کمزور لہجے میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ چودھری اللہ دتا خان کی آل اولاد کے خاتمے کا واحد سبب برگیتا کا بنجر ہونا ہے۔ اور برگیتا نے ہمیشہ کی طرح ان کی بات کو ہنس کر ٹال نہیں دیا، بلکہ وہ جواب دیا تھا جس کے نتیجے میں ہر دو باجیاں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی تھیں اور سر ہلاتی تھیں، اور یقیناً انہوں نے آئندہ یہ اعتراض کبھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ برگیتا نے انہیں نہایت کیجول طریقے سے، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ آج کل کیا پکا ہے یا آج موسم بہت اچھا ہے، تو اسی طرح اس نے ان دلوں کو بتایا تھا کہ تمہارے بھائی جان سے شادی کرنے سے پیشتر میں کم از کم 3 مرتبہ پریگننٹ ہوئی تھی، اور کیا وہ کچھ ابارشن رپورٹس دیکھنا پسند کریں گی؟ برگیتا کے پانی میں ڈوبتے ہوئے جسم کے ساتھ جیسے کوئی سرسراتا سانپ لپٹا، اور اس کی کئی زبانیں اس کے ابھار اور بیچ کو چاٹنے لگیں۔ ایک ڈر کی ہچکی اس کے منہ سے نکلی اور وہ نوکدار کانوں والے سیاہ بلے کی طرح ٹھنکی، اور اس کے ننگے وجود پر خوف سے کانٹے ابھرے اور وہ بڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ابھاروں پر ٹھہرا پانی دریا میں شپ شپ گرا، اور وہ سرسراتی ہوئی شے اس کے پیروں سے لپٹ رہی تھی۔ وہ جھکی اور ڈرتے ڈرتے پانی میں پاؤں کے گرد ہاتھ پھیرا۔ اس کا ہاتھ پانی سے باہر آیا تو اس میں ایک بدبو دار پلاسٹک بیگ تھا، ایک سیاہ رنگ کا پلاسٹک شاپنگ بیگ، اور اس کے ساتھ ہی اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پانی میں تیز بو تھی۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔